اسی طرح ایک اور روایت کہ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذا الليلة استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ میری لخت جگر، میری بیٹی کو تمام اہل جنت عورتوں کا سردار بنا دیا گیا، اور میرے نواسوں یعنی میری بیٹی کے بیٹوں یعنی میرے بیٹوں حسن و حسین کو جنت کے تمام نوجوانوں کا سردار بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جنت میں کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں، ہو گئی سارے جوان، یعنی ان تمام جوانوں کے سردار، اور ان تمام جوانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اصفیاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، ان سب کے سردار جناب حسنین کریمین، اور ان تمام عورتوں کی کہ جو جنت والی عورتیں چاہے وہ کسی بھی نبی کی امت میں سے کیوں نہیں، ان تمام عورتوں کی سردار اور ملیکۃ الجنہ جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں کہ آپ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور آپ کے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک بھی بہت ساری روایات کے حوالے سے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت کی تمام عورتوں میں سے افضل ترین یہ 4 عورتیں ہیں، یعنی خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین، اور پھر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا نام لیا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہن اجمعین، کہ جنت کی تمام نیک عورتوں کی سردار یہ 4 عورتیں ہیں، اور ان 4 میں بھی جو پہلا مقام ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں، وہ یہ کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار صرف 4 خواتین ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ، آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا اعجاز بخشا، کیسی قربت ہے، اور اس قربت کی وجہ کیا ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ بیان ہوگی کہ یہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے نبی کہ تیرے اہل بیت کو ہر نجاست سے، ہر گندگی سے پاک اور صاف کر دے، اس کو دور کر دے تمہارے گھر والوں سے،
پھر ایک حدیث پاک جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ سلام اللہ علیہا ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کے عذاب سے بری کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ یعنی وہ ہستی مبارک کہ جو سرکار کی جان کا حصہ ہے، جو اہل بیت میں وہ حیثیت رکھتی ہیں کہ جیسے چکی میں ایک کلی کی حیثیت، کہ جس کلی کی وجہ سے پوری کی پوری چکی جو ہے اس کا نظام مربوط اور مضبوط ہوتا ہے، وہ ذات مقدسہ کہ جو اس باپ کے لیے رحمت ہے بیٹی کی صورت میں، جو خود رحمت للعالمین ہے، اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے کہ جو خود کل ایمان ہے، اور ان بیٹوں کے لیے جنت ہے کہ جو خود نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ذرا توجہ تو فرمائیے کہ اللہ نے اس ہستی کو کیا شان عطا کی، کیا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ حسنت فرجہا فحرمہا اللہ وذریتہا علی النار، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ سے محفوظ فرما لیا، یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا، دور کر دیا۔ اسی طرح اس پر دلالت کرتی ہوئی ایک اور حدیث پاک کہ جس کے راوی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمیت بنتی فاطمہ لئن اللہ عز وجل فتمہا وفتم ومحبہا عن النار۔ کمال کی گفتگو ہے یہ، کیا آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی، میری لخت جگر کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ پہلے تو کہا کہ میری بیٹی اور اس کی اولاد کو، اور پھر فرمایا کہ میری بیٹی اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ پاک نے آگ کے عذاب سے یعنی نار جہنم سے دور کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے زمانہ کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا ہے، اور اپنے زمانہ کی عورتوں میں سب سے افضل جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ۔ یعنی جس طرح جناب مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں افضل اور ممتاز تھیں، وہی درجہ اپنے زمانہ کی عورتوں میں جناب زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو
کوفہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ اور خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ زمین و آسمان میں سب عورتوں سے بہتر ہیں. اس کے راوی ابو قریب کہتے ہیں کہ وقی نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے زمین و آسمان کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ اس طرح سے آپ فرما رہے تھے کہ زمین و آسمان میں تمام عورتوں سے افضل یہ دونوں عورتیں ہیں. ذرا یہاں پر ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ جو احادیث ان دو احادیث سے پہلے میں نے بیان کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق کہ جنتی عورتوں کی سیدۃ النساء العالمین کا خطاب جو دیا، ان احادیث کا ان احادیث کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ ان احادیث کے مطابق ان دونوں بیویوں کی فضیلت اور عظمت جو ہے وہ فضیلت زمانی، عظمت زمانی بیان کی گئی ہے. یعنی یہ دونوں بیویاں اپنے اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورتیں تھیں اور کوئی ان میں سے ان کی کوئی ہم پلہ نہ تھی. مگر یہ بات یہاں پر اس لیے بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو جب تک آپ حیات رہیں آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اس کی وجہ کہ دین تعلیم دیتا ہے کہ نکاح کرو، دو تین چار اگر تم برابر کر سکو، توازن کر سکو، اور اگر تم نہ کر سکو تو پھر ایک بہتر ہے. تو رسول رحمت علیہ السلام کی ذات جو کہ جن کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، آپ نے حضرت خدیجہ بنت خویلد آپ کی زندگی میں دوسری شادی کیوں نہ فرمائی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کسی سے شادی کرتے، نکاح کرتے تو وہ ہم پلہ ہو جاتی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، جبکہ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ ان کے ہم پلہ اس زمانے کی کوئی عورت نہ تھی. اور اگر آپ نکاح کر کے اس کے ساتھ ہم پلہ برابری کا سلوک نہ کرتے تو یہ بھی شان نبوت کے خلاف تھا، یعنی ممتاز کر دیا گیا.